بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری شادی تھی۔ زندگی کی سب سے پرسکون رات ہونی چاہیے تھی، مگر جیسے ہی میں نے اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا وہ زاروں قطار روتے ہوئے میرے پیروں میں گر گئی اور ایک ایسا خوفناک انکشاف کیا جس نے میری ہوش اڑا دیے۔ اس نے کانپتی آواز میں مجھ سے پہلی ہی رات طلاق مانگ لی کیونکہ اس کے پیٹ میں ایک ناجائز بچہ پرورش پا رہا تھا۔ میں نے غیرت کی انا کو مار کر اس کا پردہ رکھا اور دنیا کے سامنے اس بچے کو اپنا نام دے دیا، مگر جب بچہ پیدا ہوا اور شک بڑھنے پر میں نے اس کا DNA ٹیسٹ کروایا تو رپورٹ دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دھیمی روشنی اور گلاب کے پھولوں کی مہک نے میرا استقبال کیا۔ وہ بیڈ پر سرخ اروسی جوڑے میں ملبوس بیٹھی تھی، ایک روایتی شرمیلی دلہن کی طرح جس کا گھونگھٹ اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا۔ میں خود کو ایک مرد اور ایک دلہا کے روپ میں پا کر بھی اندر سے عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی کا شکار ہو رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے خود اپنے کانوں میں ان کا شور سنائی دے رہا تھا۔ میں دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب ہوا مجھے اس کے وجود میں ایک لرزش سی محسوس ہوئی اور کمرے کے سکوت میں کسی کی سسکیاں لینے کی دھیمی سی آواز ابھری۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ میں نے تھوڑے تجسس اور تھوڑی محبت کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نہایت نرمی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ گھونگھٹ اٹھتے ہی جو منظر میرے سامنے تھا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ واقعی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے گالوں پر لگی سرمئی رنگت اور میک اپ کو خراب کر رہے تھے۔ پہلے تو میرے ذہن میں ایک روایتی مرد کی سوچ آئی کہ شاید وہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی ہے، اپنے پیاروں سے بچھڑنے کا غم ہے اور اسی پاکیزہ یاد میں اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ میں نے ماحول کے اس بھاری پن کو کم کرنے کے لیے اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ سجائی اور نہایت دھیمی اور سنجیدہ آواز میں اس کو سلام کیا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے میرا سلام کا جواب دینا تو دور کی بات میری جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ مسلسل سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھورتی رہی اور اپنے عروسی لباس کے پلو کو انگلیوں میں مروڑتی رہی۔ اس کا یہ سرد اور عجیب رویہ مجھے اس وقت زیادہ ناگوار نہیں گزرا کیونکہ میں نے سوچا کہ پہلی بار کسی اجنبی مرد کے اتنے قریب بیٹھ کر شرمانا اور جھجکنا ایک لڑکی کی فطری بات ہے۔ میں نے اس بات کو اپنے سر پر سوار نہیں کیا اور گہرا سانس لے کر اسے سنبھلنے کا موقع دینے لگا۔ میں ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک اس نے اپنے کانپتے ہوئے لب کھولے اور ایک ایسی بات کہی جس نے کمرے کی فضا کو یکسر منجمد کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ آپ کی بیوی کہلائی جا سکوں۔ آپ ایک بہت اچھے انسان لگتے ہیں، اس لیے میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتی۔ آپ چاہیں تو ابھی اسی وقت مجھے طلاق دے کر اس بندھن سے آزاد کر سکتی ہیں۔ مجھے آپ کے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور میں دنیا کے سامنے آپ پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گی۔ اس کی یہ سنسنی خیز اور غیر متوقع بات سن کر میں بالکل ہکا بکا رہ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شادی کی پہلی رات کوئی لڑکی اپنے شوہر سے پہلی ہی گفتگو میں طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوبتا ہوا بس گونگوں کی طرح اسے دیکھتا رہ گیا۔ میری پریشان اور بدحواس صورتحال کا اندازہ لگاتے ہوئے اس نے اپنی بات کو آگے بڑھایا اور کہنے لگی کہ اگر آپ کو اس سچائی اور حقیقت کا علم ہو جائے جو میں اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہوں تو آپ بھی سب سے پہلے یہی کام کریں گے اور مجھے اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیں گے۔ میں حیرت سے بونچکا بنا اسے دیکھتا رہا۔ پہلے تو میرے دل نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مجھے لگا شاید وہ مجھ سے کوئی بہت بڑا مذاق کر رہی ہے یا میرا امتحان لے رہی ہے، مگر اگلے ہی پل اس کے چہرے کی سنگینی اور اس کی آنکھوں میں جھلکتے ہوئے خوف نے مجھے سچائی کا احساس دلا دیا۔ اس نے روتے ہوئے سسکیاں بھرتے ہوئے ایک ایسا سنسنیخیز انکشاف کیا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے اچانک زمین کھینچ لی ہو اور پورا آسمان میرے سر پر آ گرا۔ میرا دماغ موف ہو گیا اور میں بے یقینی کے عالم میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ میری غیظ و غضب اور حیرت کا سامنا نہ کر سکی اور تڑپ کر اپنا سر دوبارہ جھکا گئی۔ میرا پورا جسم اس سچائی کو سن کر سن ہو چکا تھا، رگوں میں دوڑتا ہوا خون جیسے جم گیا ہو۔ میں بیڈ سے اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے کے دوسرے کونے میں پڑے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور گہرے سوچ کے سمندر میں غوطہ ہو گیا۔ اب مجھے اس موڑ پر کیا کرنا چاہیے؟ میں پیدائشی طور پر ایک بہت ہی ٹھہری ہوئی اور صابر طبیعت کا مالک انسان تھا جس نے زندگی میں کبھی کسی پر اونچی آواز میں غصہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ کیا تھا۔ اب بھلا زندگی کے اتنے بڑے اور نازک موڑ پر میں پہلی ملاقات میں ہی ایک لڑکی کو طلاق کے کاغذات کیسے تھما سکتا تھا؟ وہ اس وقت نہ صرف میری منکوہا اور میری بیوی تھی بلکہ وہ اس گھر میں آنے کے بعد میری عزت اور میری دستار بھی بن چکی تھی۔ اس کی کہی ہوئی وہ خوفناک بات میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح گونج رہی تھی۔ وہ مسلسل بیڈ پر بیٹھی آنسو بہائے جا رہی تھی
اور بے بسی سے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی کہ کب میں غصے میں آ کر اسے طلاق کے 3 الفاظ کہوں اور اس کا قصہ تمام کر دوں۔ اس کے اعتراف کے مطابق اس کے پیٹ میں ایک ناجائز بچہ پرورش پا رہا تھا جو شادی سے پہلے کی کسی غلطی یا گناہ کا نتیجہ تھا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ شادی سے پہلے جب اس کی ماں کو اس بات کا علم ہوا تھا تو اس کی ماں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس راز کو اپنے سینے میں ہی دفن رکھے اور کسی کو بھی اس بارے میں کان و کان بھنک نہ پڑنے دے، ورنہ سوسائٹی اور خاندان والے انہیں زندہ جلا دیں گے۔ اس کی ماں اس حالت کے باوجود اسے کمرے میں بند کر کے خوب مارتی پیٹتی رہی تھی تاکہ وہ اس گناہ کو چھپا سکے، اور آخرکار اپنے سر سے اس بدنامی کا بوجھ اتارتے ہوئے انہوں نے اتنی بڑی مصیبت اور یہ سلگتا ہوا راز میرے گلے میں ڈال دیا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس وقت کیا فیصلہ کروں۔ میرا ذہن بالکل خالی ہو چکا تھا اور ضمیر تذبذب کا شکار تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے حواس بحال کر کے کوئی حتمی فیصلہ کر پاتا، وہ اچانک بیڈ سے اٹھی اور دیوانہ وار اس میز کی طرف بڑھی جہاں پھلوں کی ٹوکری رکھی تھی۔ اس نے وہاں رکھا ہوا تیزدھار چاقو اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے اپنی کلائی پر پھیرنے ہی والی تھی کہ میری مردانہ جبلت جاگ اٹھی۔ میں نے ایک ہی جھٹکے میں صوفے سے چھلانگ لگائی اور اس کا ہاتھ ہوا میں ہی دبوچ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر چاقو فرش پر جا گرا اور میں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور انتہائی سنجیدہ مگر دھیمی آواز میں پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تم یہ کیا پاگل پن کر رہی ہو؟ تمہیں خودکشی کی کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ اگر حالات اتنے ہی سنگین ہیں تو میں اس کٹن راستے پر تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں، اور میں دنیا اور خاندان کے سب لوگوں کے سامنے یہ اقرار کرنے کی حامی بھرتا ہوں کہ یہ بچہ میرا ہے اور ہم بہت جلد اس مصیبت کا کوئی نہ کوئی باعزت حل ڈھونڈ نکالیں گے۔ وہ میری یہ بات سن کر مزید تڑپ اٹھی اور میرے پیروں میں گرنے لگی۔ وہ روتے ہوئے اصرار کرنے لگی کہ خدارا آپ مجھ پر یہ احسان نہ کریں، آپ مجھے بس طلاق دے دیں، میں کسی صورت آپ کے قابل نہیں ہوں۔ آپ ایک انتہائی شریف، پاک باز اور اچھے انسان ہیں۔ مجھ جیسی بد کردار اور گناہگار عورت کو اپنے ساتھ رکھ کر کیوں اپنی خاندانی عزت اور وقار کو مٹی میں ملانا چاہتے ہیں؟ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ مجھے اس عذاب سے نکالیں اور طلاق دے دیجیے۔ میں نے اس کی اس ضد پر پہلی بار اپنی زندگی میں غصہ کرتے ہوئے کہا کہ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ میں تمہیں اس حالت میں مرنے کے لیے چھوڑ دوں یا طلاق دے کر سڑک پر پھینک دوں؟ میں تمہیں ہرگز طلاق نہیں دوں گا۔ اب چپ چاپ سیدھی طرح بیڈ پر لیٹ جاؤ اور سو جاؤ، فی الحال تمہیں اور تمہارے جسم کو آرام کی سخت ضرورت ہے۔ میں اس وقت ذہنی طور پر اس کمرے میں نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں، تم بنا کسی خوف کے آرام سے سو جانا۔ یہ کہہ کر میں نے فرش سے چاقو اٹھایا اور اسے الماری میں چھپایا اور خود کمرے کا دروازہ بند کر کے دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ وہ رات میری زندگی کی طویل ترین اور بھیانک رات تھی۔ ساری رات مجھے برابر والے کمرے سے اس کے سسکنے اور رونے کی دھیمی دھیمی آوازیں آتی رہی، جنہیں سن کر میں اندر سے بری طرح ڈرا ہوا تھا اور کانپ رہا تھا کہ کہیں وہ دوبارہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی اور میں بوجھل دل کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف گیا تو دروازہ کھلا تھا۔ وہ جاگ چکی تھی اور جب میں نے اسے صحن میں دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک اور پرسکون نظر آ رہی تھی۔ وہ میری بہنوں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر رات والے خوف کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر دل ہی دل میں بہت اچھا لگا کہ وہ دوبارہ زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی ہے، ورنہ رات کو تو خودکشی کے سوا اس کے ذہن میں کوئی اور خیال آتا ہی نہیں تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود بھی اندر سے شدید خوفزدہ تھا کہ اگر اس نے رات کے اندھیرے میں سچ مچ خودکشی کر لی ہوتی تو یہ دنیا اور معاشرے کے لوگ میرے اور میرے خاندان کے بارے میں کیا سوچتے؟ سب یہی تہمت لگاتے کہ نہ جانے اس لڑکے نے شادی کی پہلی رات ہی اپنی معصوم بیوی کے ساتھ ایسا کیا ظلم ڈھایا کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ زندگی کا سفر آگے بڑھنے لگا اور دن ہفتوں میں تبدیل ہونے لگے۔ میری تینوں بہنیں پہلے سے شادی شدہ تھیں اور وہ صرف میری شادی کی خاطر کچھ دن کے لیے ہمارے گھر آ کر رہ رہی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک اور وجود بھی تھا، میرے بوڑھے والد، جو سارا دن اپنے مخصوص کمرے میں پڑے رہتے تھے۔ وہ بھی میری شادی کی خوشیاں مناتے تھکتے نہیں تھے۔ پچھلے کئی سالوں سے ان کی ایک عجیب عادت بن چکی تھی کہ وہ بہت زیادہ مقدار میں نشہ کرتے تھے، اس لیے ہر وقت اپنے کمرے میں پڑے رہتے اور زیادہ تر باہر نکلنے کی کوشش ہی نہ کرتے۔ ہم سب بہن بھائی اکثر ان کے پاس جا کر کمرے میں بیٹھتے، وہ ہم سے دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگتے، ورنہ عام طور پر ان کو ہمارے ہونے نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہ پڑتا تھا۔ ہم نے بھی ان کی اس حالت کو دیکھ کر انہیں ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ جب سے ہماری پیاری امی جان اس دنیا سے گئی تھی تب سے ابا کی حالت ایسی ہو گئی تھی۔ جب تک اماں زندہ تھی تو وہ انہیں محبت سے اور سختی سے اس نشے کی لعنت سے روکتی تھی، مگر جب اماں نہ رہیں تو وہ بالکل خود مختار ہو گئے اور ہر چیز میں اپنی منمانی کرنے لگے۔ وہ دن رات نشے کی حالت میں اپنے اندھیرے کمرے میں پڑے رہتے۔ کبھی کبھی ان کے کچھ پرانے دوستوں کے آنے پر وہ باہر نکل جاتے تو پھر 2-3 دن تک ان کی گھر واپسی نہ ہوتی۔ ہم شروع میں انہیں دیوانہ وار ڈھونڈتے رہ جاتے،
مگر اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے انہیں ڈھونڈنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ خود اپنی مرضی سے گھر سے جاتے اور خود ہی واپس آ جاتے، لیکن میری شادی کے دنوں میں ایک عجیب تبدیلی دیکھنے کو ملی کہ وہ پورے 10-15 دن گھر ٹک کر بیٹھے رہے، ورنہ تو ہم عام دنوں میں ان کی صورت دیکھنے کو بھی ترس جایا کرتے تھے۔ جب تک میری بہنیں گھر رہیں وہ میری بیوی کو محبت سے گھرداری سکھاتی رہی، کیونکہ میری بیوی کی عمر محض 20 سال تھی۔ وہ بہت کم عمر تھی اور اسے تو ٹھیک سے کھانا بنانا بھی نہیں آتا تھا۔ میری بہنوں نے بڑے پیار سے اسے گھر کے سارے کام سکھائے، اور پھر شادی کے 1 مہینے بعد جب سب کچھ پرسکون ہو گیا تو وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئی۔ اب میں اور میری بیوی اس بڑے گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ شادی کے ٹھیک 1 مہینے بعد ہی ہم نے خاندانی دباؤ اور لوگوں کے سوالوں سے بچنے کے لیے یہ خبر پھیلا دی کہ میں بہت جلد باپ بننے والا ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی میری بہنیں بہت زیادہ خوش ہوئیں، اور اسی خوشی میں انہوں نے ہمارے گھر ڈھیروں مٹھائیاں بھجوائیں۔ میرا بابا بھی یہ خبر سن کر بہت خوش تھا۔ وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے ان کے پیر زمین پر ہی نہ لگتے ہوں۔ بابا کو اس طرح خوش دیکھ کر مجھے دلی خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ اماں کے جانے کے بعد وہ پہلی بار زندگی میں اتنے خوش تھے اور کھل کر مسکرا رہے تھے۔ مجھے اندر سے لگا کہ شاید خدا مجھے میری اس نیکی کا صلہ دے رہا ہے، اس لیے ہی میں نے اپنی پہلی رات کی نظر ہونے والی اس معصوم بیوی کو طلاق نہیں دی تھی، ورنہ میری جگہ کوئی اور روایتی مرد ہوتا تو اسی رات بیوی کو طلاق دے کر رسوا کر کے گھر سے نکال دیتا۔ میں نے اپنی غیرت اور انا کو مار کر ایک بڑا فیصلہ کیا، اور میں نے کبھی بھی اپنی بیوی سے یہ دوبارہ کوریدنے یا پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ آخر وہ بچہ کس کا ہے۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے اس بے بس لڑکی پر ایک بار احسان کر دیا تو پھر مجھے پورا احسان کرنا چاہیے، یہ معلوم بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بچہ کس کا ہے، بس وہ دنیا کی نظر میں میرا ہے تو پھر میرا ہی رہے۔ ہماری زندگی کے اچھے دنوں کی شروعات ہو چکی تھی، مگر اس دوران میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی کہ میری بیوی میرے باپ سے بہت زیادہ گھبراتی تھی۔ وہ جیسے ہی کبھی ہمارے درمیان آ کر بیٹھتا وہ کسی نہ کسی بہانے سے فوراً اٹھ کر چلی جاتی۔ میں اکثر یہ دیکھ کر ڈر سا جاتا کہ آخر اسے اچانک کیا ہو جاتا ہے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید سسر کے سامنے نئی نویلی بہو کی جھجک کی وجہ سے وہ ایسا کرتی ہے، لیکن پھر وقت کے ساتھ وہ بالکل ہی اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئے۔ کئی بار اس نے مجھ سے اکیلے میں کہا کہ مجھے آپ کے بابا سے بہت خوف ہوتا ہے، تو میں اسے ہنس کر سمجھانے لگتا کہ وہ بظاہر نشے کی وجہ سے غصے والے دکھتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ بہت زیادہ نرم دل انسان ہے۔ وہ میری یہ بات سننے کے بعد گہرا سانس لے کر چپ کر جاتی۔ گھر کا سارا کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ میں نے کئی بار اس کی حالت دیکھ کر کہا کہ میں کوئی نوکرانی رکھ دیتا ہوں، مگر وہ کسی صورت مانی ہی نہیں۔ میں نے بھی اس کے اصرار پر اس کی خواہش کا احترام کیا۔ وہ کہتی تھی کہ آپ کام پر چلے جاتے ہیں اور میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں تو بور ہوتی رہتی ہوں۔ یوں گھر کا کام پھیلا ہوتا ہے تو میں کام کرتی رہتی ہوں، اور اس سے اسے بوریت بھی نہیں ہوتی، اور اس کا سارا دن مصروفیت میں گزر جاتا تھا۔ مجھے اس کی یہ بھولی باتیں بہت بھلی لگتی تھی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ کئی بار جب میں اکیلا ہوتا تو میری مردانہ غیرت کا مسئلہ بنتا اور ذہن میں سستے اور برے خیالات سوار ہو جاتے کہ آخر وہ شادی سے پہلے کس طرح حملہ ہوئی ہوگی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ مگر پھر میں فوراً ہی اپنی بہنوں کا خیال کر کے ان برے سوچوں کو جھٹک دیتا کہ مجھے کسی کے بھی کردار پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری اپنی بھی تو 3 بہنیں ہیں، اگر میں آج کسی کی بیٹی کے پردے کو رکھ رہا ہوں تو خدا میری بہنوں کی حفاظت کرے گا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس گہرے راز کے ساتھ 7 مہینے اور گزر گئے۔ ایک رات جب باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور ہر طرف جل تھل کا سماں تھا، رات کے ٹھیک 12 بجے میری بیوی اچانک بیڈ پر اٹھ کر درد کی شدت سے رونے لگی۔ اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میں نے گھبراہٹ میں فوراً اپنی بڑی بہن کو فون کر کے بتایا تو وہ کہنے لگی کہ تم لوگ وقت ضائع نہ کرو اور فوراً ہاسپٹل جاؤ، ہم لوگ بھی بس وہاں پہنچنے ہی والے ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے اس طوفانی رات میں ایک ایمبولینس کا انتظام کیا اور اسے اسپتال لے کر پہنچا۔ وہاں آپریشن تھیٹر کے باہر میری سانسیں اٹکی ہوئی تھیں، اور پھر چند گھنٹوں کی مشقت کے بعد ڈاکٹر باہر آئی اور اس نے مجھے خوشخبری سنائی۔ میری بیوی نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا تھا، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ بچہ دکھنے میں بالکل مجھ پر گیا تھا۔ اس کی معصوم شکل مجھ سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر میری بہنیں اور خاندان والے بہت خوش تھے۔ ہر طرف مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں، لیکن اس سب کے درمیان میرے ابا کے چہرے پر ایک عجیب سی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس معصوم بچے کو اپنی گود میں اٹھانا تو دور کی بات، اس کی طرف دیکھنا تک نہیں چاہتے تھے۔ وہ بار بار اس معصوم بچے کو خود سے دور ایسے دھکیل رہے تھے جیسے وہ کوئی اچھوت ہو، جسے چھونے سے کوئی بہت بڑا گناہ لازم ہو جائے گا۔ میں پہلے تو حیرت زدہ ہو کر اپنے باپ کے اس عجیب رویے کو دیکھتا رہا۔ مجھے اپنے والد سے امید نہیں تھی کہ وہ اپنے پہلے پوتے کی پیدائش پر ایسا بھیانک ریئیکٹ کریں گے، لیکن میں نے اس وقت ماحول کی خوشی کو خراب نہ کرنے کے لیے انہیں نظر انداز کر دیا۔ کچھ دن بعد ہسپتال سے چھٹی ملنے پر میں اپنے بچے اور بیوی کو اپنے گھر لے آیا۔ میری بیوی ماں بننے کے بعد بہت زیادہ خوش اور پرسکون تھی۔
لیکن گھر کے آنے کے بعد بھی ابا جان نے بچے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ بچے کو اٹھاتے وقت اس طرح ڈرتے اور کانپتے تھے جیسے نہ جانے ان کے سامنے کوئی خوفناک چیز پڑی ہو۔ میں اندر سے بری طرح ڈر جاتا کہ نہ جانے ابا جان اپنے سگے پوتے سے اتنا زیادہ خوفزدہ کیوں ہیں۔ مجھے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے لگا کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر وقت نشے میں دھت رہتے ہیں تو کہیں ان کے نشے کا بچے پر کوئی برا اثر نہ پڑ جائے، یا کہیں ان کے کانپتے ہاتھوں سے بچہ گر نہ جائے، اس لیے وہ شاید اس سے دور دور رہتے ہیں۔ مگر وہ دور دور سے ہی اسے کبھی کبھار حسرت سے پیار کرتے رہتے، مگر پاس آنے کی ہمت نہ کرتے۔ ایک دو بار میں نے خود زبردستی آگے بڑھ کر معصوم بچہ ان کے ہاتھوں میں پکڑانا چاہا، مگر انہوں نے شدید خوف سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے اور لینے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ الٹا مجھ پر ہی غصہ کرنے لگے اور مجھے کھری کھری باتیں سناتے ہوئے اپنے اندھیرے کمرے میں جا بیٹھے۔ اس دن کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے۔ کئی بار میں نے جا کر ان کے کمرے کا دروازہ بجایا کہ ابا باہر آئیں اور کھانا کھا لیں، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ مجھے لگا شاید انہوں نے معمول سے زیادہ پھر کوئی نشہ کر رکھا ہے، اس لیے وہ نیند میں ہے اور جواب نہیں دے رہے۔ میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، لیکن میرے ذہن کے کسی کونے میں یہ سوال بار بار ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا کہ نہ جانے وہ اس معصوم بچے سے اتنا زیادہ خوفزدہ کیوں ہو جاتے تھے۔ بہت سے الجھے ہوئے سوال میرے ذہن میں مسلسل گردش کر رہے تھے، لیکن میرے پاس ان سوچوں کے لیے اتنا وقت کہاں تھا۔ کاروبار کی مصروفیت کے بعد مجھے اکیلے ہی گھر کا نظام بھی دیکھنا ہوتا تھا، کیونکہ میری بہنیں تو اسپتال سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھروں کو جا چکی تھی۔ کام والی مائی صبح کے وقت گھر کی صفائی ستھرائی کر کے چلی جاتی تھی، مگر کھانا تو ہمیں خود بنانا ہوتا تھا۔ ہماری اماں کی وفات کے بعد بھی اکثر گھر میں کھانا میں ہی بنایا کرتا تھا، اس لیے یہ میرے لیے کوئی نیا کام نہیں تھا۔ ایک دن ابھی میں کچن میں کھڑا سالن بنا کر ہی نکلا تھا تاکہ باہر تندور سے روٹیاں لا سکوں، کیونکہ ہمارے محلے کے موڑ پر ایک کریم چچا تندور پر بہت اچھی روٹیاں لگا دیا کرتے تھے۔ وہ بہت سستے داموں اور اچھا کام کر دیتے تھے، اس لیے اکثر میں رات کی روٹیاں انہی سے بنوا کر لاتا تھا۔ ابھی میں کچن سے نکل کر اپنے کمرے سے اپنا والیٹ اٹھانے گیا تاکہ پیسے لے کر باہر جا سکوں۔ جب میں اپنے کمرے کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی گہری نیند سو رہی تھی اور بچہ اس کے ہاتھ ساتھ لیٹا تھا۔ تبھی میری نظر سامنے والے رخ پر پڑی۔ میرے باپ نے روتے ہوئے اور بری طرح کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ میرے بیٹے کو گود میں اٹھانے کی ایک ناکام کوشش کی، مگر خوف کی شدت سے ان کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے اور روتے ہوئے زار و قطار اپنے کمرے کی طرف نکل گئے۔ شاید انہوں نے جلدی میں مجھے وہاں کھڑے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے ان کی یہ حالت دیکھ کر بہت برا لگا، لیکن پھر میں نے اپنے سر کو جھٹکا کہ شاید یہ نشے کی زیادتی کا اثر ہے، اور میں روٹیاں لینے کے لیے خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد تندور سے روٹیاں لے کر میری گھر واپسی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ سب سے پہلے بابا کو کھانا دیا۔ میں جیسے ہی کھانا پلیٹ میں نکال کر ان کے کمرے میں گیا تو وہ کمبل اوڑھے لیٹے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سو چکے ہیں۔ اب وہ سچ مچ گہری نیند میں تھے یا پھر میرا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے سونے کی اداکاری کر رہے تھے، مجھے اس وقت معلوم نہیں ہو سکا۔ میں وہاں سے خاموشی سے واپس آیا اور کمرے میں اپنا اور اپنی بیوی کا کھانا لے کر آ گیا۔ وہ ابھی تک تھکن کی وجہ سے سو رہی تھی۔ میں نے اسے نہایت نرمی سے جگایا اور اسے کھانا کھلایا۔ وہ کھانا کھا کر میری اس محبت اور خیالداری پر میرا شکریہ ادا کرنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ نے بہت تکلیف کی، لائیں یہ برتن میں کچن میں رکھا تھی۔ میں نے اسے اس کی کمزوری کی وجہ سے سختی سے منع کر دیا اور خود اٹھ کر سارے برتن کچن میں جا کر سیٹ کیے اور پھر ہاتھ دھو کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی میرا بیٹا جاگ چکا تھا اور اس نے رو رو کر اس وقت سارا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ اس کا رونا غیر معمولی تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی اسے چپ کرانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، اسے گود میں اٹھا کر ٹہلا رہے تھے، مگر وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ تبھی اچانک میرے بابا، جن کی تیز سے تیز آواز سے بھی کبھی نشے کی نیند میں آنکھ نہیں کھلتی تھی، وہ اس وقت نہ جانے کیسے جاگ گئے۔ وہ انتہائی حیران اور پریشان صورت لیے گھبرائے ہوئے ہمارے کمرے کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے اور کانپتی آواز میں کہنے لگے کہ بچے کو کیوں رلا رہے ہو؟ اسے کیا ہوا ہے؟ میں نے ابا کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابا شاید اس کے کان میں شدید درد ہے، یہ بار بار روتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کان کو پکڑ رہا ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اسے ابھی کسی چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ بابا کے چہرے پر پھیلی اتنی فکر مندی اور ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے اندر سے ایک عجیب سی خوشی ہوئی کہ چلو کم از کم مجھ سے نہ صحیح وہ اپنے اس پوتے سے تو اندر ہی اندر محبت کرتے ہیں۔ میں تو ساری زندگی یہی سمجھتا رہا کہ وہ نشے کی لت کی وجہ سے ہم سے محبت نہیں کرتے، اس لیے ہر وقت ہم پر غصہ کرتے رہتے ہیں، مگر حقیقت ایسی نہیں تھی۔ میں ابھی بچے کو اٹھا کر باہر جانے ہی والا تھا کہ میری بیوی نے ابا کو اتنے قریب دیکھ کر خوف کے مارے اپنے چہرے کو چادر میں چھپا لیا اور اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ابا نے جیسے ہی میری بیوی کے چہرے پر وہ وحشت اور خوف دیکھا تو ان کا پورا وجود کسی بیت کی طرح کانپنے لگا۔
وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئے اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر اونچی آواز میں رونے لگے۔ میں نے حیرت سے بچے کو بیڈ پر رکھا اور ابا کے پاس جا کر انہیں اٹھانے لگا کہ ابا آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تبھی ابا نے روتے ہوئے ایک ایسی بات بتائی کہ جس نے کمرے کی فضا میں سسپینس کو اپنے عروج پر پہنچا دیا۔ وہ میری بیوی کی طرف اشارہ کر کے بولے کہ میرا نام زاہد احمد ہے، ابھی 8 مہینے پہلے ہی میری شادی ہوئی تھی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس کی سب سے بڑی اور خاص وجہ یہ تھی کہ میں پہلے سے ہی شادی شدہ تھا۔ یہ میری دوسری شادی تھی۔ میں تھکا ہارا آفس سے 2 بجے گھر آیا تو ایک بار پھر گھر میں میری شادی کی باتیں چل رہی تھی۔ تب میری ماں حیات تھی اور ان کو بس ایک ہی شوق تھا کہ کسی طرح میں دوسری شادی کے لیے مان جاؤں۔ وہ اٹھتے بیٹھتے مجھ سے اسی بات کی درخواست کرتی رہتی، مگر میں ہر بار ان کی بات کو نظر انداز کر دیتا کیونکہ مجھے دوبارہ شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا تھا۔ لیکن اماں تھی کہ یہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی، بس وہ اپنی بات منوانا چاہتی تھی اور اسی وجہ سے روز ہمارے گھر میں بحث ہوتی تھی۔ شادی شدہ بہنیں آتی اور مجھے مناتی رہ جاتی، لیکن میری زبان پر ہمیشہ صرف انکار ہی رہتا۔ بچپن سے ہم نے گھر میں ایک ہی بات دیکھا تھا کہ ابا ہر وقت اماں پر غصہ کرتے رہتے تھے اور وہ ایک کونے میں بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بڑا برا لگتا تھا اور میں اکثر سوچتا تھا کہ جب میں خود شوہر بنوں گا تو اپنی بیوی کو اس طرح اولاد کے سامنے کبھی ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ بابا جان شروع میں صرف سگریٹ پیتے تھے، لیکن پھر وقت کے ساتھ وہ شراب بھی پینے لگے اور نشے میں مست ہو کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہر جگہ آوارہ گردی کرتے یا پھر اپنے کسی دوست کے گھر ساری رات گزار دیتے۔ کئی دنوں تک تو ہمیں ان کی شکل دیکھنا بھی نصیب نہ ہوتی اور وہ جب بھی گھر میں آتے تو چیختے چلاتے ہوئے آتے تھے۔ ان کے شور سے محلے والوں کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ بابا جان گھر واپس آ چکے ہیں۔ میری ماں نے لوگوں کی سلائی کڑھائی کر کے ہم سب بہن بھائیوں کو بڑا کیا اور بہنوں کے جہیز بنائے۔ ابا کی کافی ساری زرعی زمین تھی جہاں سے ہر سال ہمیں اچھا خاصا منافع مل جایا کرتا تھا۔ زمینوں پر کام کرنے والے منشی سے میرا رابطہ رہتا تھا اور محض 15 برس کی عمر میں ہی میں یہ سارے معاملات خود طے کرنے لگا تھا، کیونکہ ابا بالکل بھی گھر پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ انہیں تو صرف اپنا نشہ پیارا تھا جس کی خاطر وہ بیوی کو مارتے اور بچوں پر ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ ہم سب بچے ہر وقت ڈرے اور سہمے رہتے تھے۔ جب بھی ابا گھر آتے تو ہم ڈر کے مارے گھر میں داخل نہ ہوتے، بلکہ زیادہ تر میں تو اپنے دوستوں کے پاس ہی رہتا تھا کیونکہ مجھے ان سے شدید ڈر لگتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ جنون کی حالت میں ابھی ہم سب کو مار ڈالیں گے۔ نہ جانے ہر وقت ان کا BP اتنا ہائی کیوں رہتا تھا۔ حالانکہ اماں بتاتی تھی کہ انہوں نے اور ابا نے پسند سے شادی کی تھی، مگر پھر بھی ہر وقت ابا کے ناک پر غصہ دھرا رہتا تھا اور وہ اپنا سارا غصہ بیچاری معصوم اماں پر ہی نکالا کرتے تھے اور ہم بچے بے بسی سے ان کا چہرہ دیکھتے رہ جاتے تھے۔ میں شروع سے ہی ایک بہت حساس بچہ تھا اور ابا کا یہ ظالمانہ رویہ دیکھ کر میں دل میں اماں کا بہت احساس کرتا تھا اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، اور بہنوں کے چھوٹے موٹے کام میں سائیکل پر سوار ہو کر خود کراتا تھا، اور اگر انہیں کالج جانا ہوتا تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ انہیں کالج چھوڑ کر پھر واپسی پر انہیں گھر لے آنے کی ذمہ داری بھی میری ہی تھی۔ کالج اگرچہ یہی پاس میں تھا، لیکن اماں باہر کے حالات اور ابا کی آوارہ گردی کی وجہ سے انہیں اکیلا نہیں بھیجنا چاہتی تھی، اس لیے مجھے ساتھ بھیج دیا کرتی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے اپنی تعلیم پر خوب توجہ دی اور شروع سے ہی میں کلاس کا ٹاپر رہ چکا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوا تو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ مجھے تعلیم کی اہمیت کی بھی بہتر سمجھ آ گئی، تو میں پڑھائی پر اور زیادہ توجہ دینے لگا۔ ابھی میری تعلیم مکمل ہی نہیں ہوئی تھی جب ابا نے اچانک میری شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ میں لاکھ انکار کرتا رہ گیا، مگر وہ زبردستی میری شادی کرنے کی ضد کرنے لگے تھے کیونکہ میری شادی پھپھو کی بیٹی سے ہونی طے پائی تھی۔ پھپھو بہت زیادہ بیمار تھی اور وہ بار بار اپنے بھائی یعنی میرے ابا سے اصرار کر رہی تھی کہ وہ جلد از جلد اپنی بیٹی کی شادی دیکھنا چاہتی ہیں۔ وہ تو اپنی بیٹی کی شادی بالکل سادگی سے کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ چنانچہ ایک ہی دن سادگی سے ہمارا نکاح پڑھایا گیا اور ہم لوگ ملائکہ کو رخصت کرا کے اپنے گھر لے آئے۔ ملائکہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی اور میں دل سے اپنی بیوی سے محبت کرنے لگا تھا، مگر افسوس کے پہلے بچے کی پیدائش کے دوران وہ اچانک انتقال کر گئی۔ وہ بچہ بھی دنیا میں زیادہ دیر تک زندہ نہ رہا اور چند گھنٹوں میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ملائکہ کی اس ناگہانی موت نے مجھے اندر سے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرا دل بری طرح مسمار ہو چکا تھا اور مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں ملائکہ کی جگہ اپنے دل میں کسی اور لڑکی کو دے سکوں۔ اس بھیانک صدمے کے بعد میری پیاری اماں اپنی زندگی میں مجھے دوسری شادی کے لیے مسلسل مجبور کرتی رہی اور وہ رو کر مجھ سے کہتی کہ بیٹا، زندگی کسی کے جانے سے رکتی نہیں، اپنا گھر دوبارہ بسا لو۔ مگر میں اس وقت صدمے کی اس کیفیت میں تھا کہ میں نے ان کا کہا نہیں مانا اور ہر بار انکار کرتا رہا۔ ابھی میں اسی غم سے باہر نہیں نکلا تھا کہ میری مظلوم ماں بھی اپنے اندر کے دکھوں اور بیماری کی وجہ سے اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئی
اور بہنیں وہ اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی، تو اس بڑے گھر میں میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ تب مجھے اماں کی وہ بات بہت معقول لگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اور اس وقت مجھے اماں کا کہا مان لینا چاہیے تھا۔ اب حالت یہ تھی کہ میں اکیلا گھر میں رہتا تو گھر کی ویران دیواریں مجھے کاٹنے کو دوڑتی، اور اسی ڈر کے مارے میں زیادہ تر دوستوں کے ساتھ باہر آوارہ گردی کرتا رہتا، مگر گھر واپس نہ آتا تھا۔ ابا بھی تو زیادہ تر گھر سے غیر حاضر ہی رہتے تھے، تو بھلا کوئی میرا انتظار کر رہا ہوتا تو میں گھر آتا۔ جب گھر میں صرف اداسی اور تنہائی ہی تھی تو پھر میں وقت پر گھر واپس کیوں جاتا؟ جب بہنوں نے دوبارہ مجھ سے رو کر درخواست کی کہ میں شادی کر لوں، تو اس بار میں نے چپ چاپ ان کے آگے اپنا سر جھکا دیا۔ میری ہاں سنتے ہی انہوں نے فوری طور پر لڑکی دیکھنے کی کوششیں شروع کر دی، لیکن جیسے ہی ابا کو معلوم ہوا کہ میں دوسری شادی کے لیے مان چکا ہوں، تو وہ مہینوں بعد اچانک گھر لوٹ آئے اور روب جماتے ہوئے کہنے لگے کہ جس لڑکی سے میں چاہوں گا تم اسی سے شادی کرو گے، ورنہ نہیں۔ میں ویسے بھی کسی کو پسند نہیں کرتا تھا، مگر ابا کی یہ جابرانہ بات سن کر مجھے برا ضرور لگا، کیونکہ بہنوں نے اپنے طور پر ایک لڑکی پسند کر لی تھی اور وہاں پر رشتے کی بات بھی چلا دی تھی۔ اب اس طرح اچانک انکار کرنا بہت اچھی بات تو نہیں تھی، لیکن ابا اس بات پر اڑ گئے تھے کہ جو لڑکی وہ کہہ رہے ہیں اسی سے ہی میں دوسری شادی کر سکتا ہوں، ورنہ مجھے اس گھر میں دوسری شادی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ میں تو ابا کی اس ضدی بات پر حیران رہ گیا، اور مجھے لگا کہ وہ ہمیشہ کی طرح نشے کی حالت میں یہ سب بول رہے ہیں، مگر اس روز انہوں نے بالکل نشہ نہیں کیا تھا، وہ بالکل ہوش میں تھے۔ بہنیں بیچاری بہت شرمندہ سی ہو کر ابا کے بتائے ہوئے پتے پر اس لڑکی کو دیکھنے جا پہنچی۔ مجھے اندر سے لگا کہ میں نے اپنی ہاں کہہ کر ان سب کو اداس کر دیا، مگر ٹھیک 1 گھنٹے بعد جب وہ واپس اس گھر سے واپس آئیں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میں نے جب ان کے اتنے خوش ہونے کی وجہ پوچھی تو وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگی کہ زاہد، ہم جس لڑکی کو اپنے طور پر پسند کر کے آئے تھے اور جہاں بات چل رہی تھی، بابا نے بھی تمہارے لیے اسی لڑکی کو پسند کیا ہوا تھا۔ یہ بات سن کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ابھی سب لوگ اس شادی سے بے حد خوش تھے اور جلد از جلد اس شادی کی تاریخ لینا چاہتے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ امبر کی ماں ایک بیوہ خاتون تھی اور حال ہی میں ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ ان کا شوہر نہ صرف ایک بدنام نشائی تھا بلکہ دن رات جوا بھی کھیلتا تھا۔ سارا دن اس کے آوارہ دوست اور جواری اس کی بیٹھک پر پڑے رہتے تھے، اور سچ تو یہ تھا کہ امبر کا وہ جواری باپ میرے باپ کا سب سے پکا دوست اور محفل کا ساتھی تھا۔ میری پہلی شادی جو کہ انتہائی سادگی سے ہوئی تھی، اس لیے ابا اس بار دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتے تھے اور بہنوں کی بھی یہی خواہش تھی۔ چنانچہ سب کی خوشنودی کی خاطر میں نے ایک بار پھر اپنا سر جھکا دیا اور شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی، جس میں سارے خاندان اور محلے کو بلایا گیا۔ لیکن شادی کے بعد ایک عجیب بات یہ تھی کہ میری بیوی میرے باپ سے شدید ڈرتی تھی اور اس کو دیکھتے ہی خوف کے مارے چھپ جاتی تھی۔ یہاں تک تو معاملہ میں نے یہ سوچ کر نارمل سمجھا کہ میرا باپ ایک نشائی انسان ہے اور شاید اسی لیے وہ ان کے غصے سے خوفزدہ ہوتی ہے، مگر اصل تکلیف دہ بات تو تب شروع ہوئی جب میرا بیٹا پیدا ہوا۔ میرے باپ نے پورے خاندان میں مٹھائیاں بانٹی، لیکن اس معصوم بچے کو ایک بار بھی اپنے ہاتھ سے اپنی گود میں نہیں اٹھایا۔ یہ بات میرے لیے سسرال کے رویے سے بھی زیادہ تکلیف دہ اور روح فرسا تھی۔ بہرحال میں اب ہر صورت میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ دونوں ایسا عجیب رویہ کیوں اختیار کر رہے ہیں۔ ان دونوں کا یہ برتاؤ میری سمجھ سے بالکل باہر تھا اور میں دن رات اسی ششپن میں مبتلا رہتا تھا۔ ابھی میں اسی گہری سوچ اور الجھن میں ڈوبا ہوا باہر اندھیرے صحن میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا جب اچانک میرے بند کمرے کے اندر سے امبر کی چیخنے اور رونے کی ہولناک آوازیں آنے لگی۔ میں بھاگتے ہوئے کمرے میں آیا تو دیکھا میری بیوی امبر میرے باپ کو دھکے دے کر کمرے سے نکال رہی ہے۔ بچہ میرے باپ کی گود میں تھا اور میری بیوی اسے ان سے چھیننا چاہتی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے بابا اسے وہاں سے لے کر کہیں بھاگنا چاہتے ہیں۔ میں یہ ہولناک منظر دیکھ کر بری طرح ڈر گیا اور فوراً ان دونوں کی جانب بڑھا۔ مجھے اچانک سامنے دیکھتے ہی وہ دونوں یکدم چپ ہو گئے۔ میری بیوی نے ایک زوردار جھٹکے سے زبردستی میرے بابا کے ہاتھوں سے بیٹے کو جھپٹا اور اسے اپنے سینے سے لگائے بیڈ پر جا بیٹھی۔ بابا بھی انتہائی شرمندہ اور مجرمانہ سی صورت لیے وہاں سے نظریں چراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں حیرت اور پریشانی کے عالم میں ان دونوں کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ دونوں مجھ سے اس طرح نظریں چرا رہے تھے کہ جیسے کوئی بہت بڑا گناہ چھپا رہے ہوں۔ نہ جانے اچانک کیا ہو گیا تھا، میں خاصا ڈر گیا تھا اور میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے امبر کے پاس جا کر اس سے پوچھا کہ آخر یہ سب کیا ہے، تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ زاہد، تمہارے باپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ کب میرے بیٹے کو یہاں سے لے جائے اور کبھی بھی واپس نہ لے کر آئے۔ میرے اپنے سگے بابا نے بھی میرے بچپن میں ہی ایسا کیا تھا۔ وہ میری چھوٹی بہن کو ایک دن کہیں باہر لے کر گئے اور پھر کبھی بھی واپس نہ آئے۔ اس لیے مجھے ان پر بالکل بھی یقین نہیں ہے اور مجھے شدید ڈر لگتا ہے۔ میں اپنا بچہ کسی کو بھی نہیں دوں گی۔ وہ دیوانہ وار رونے لگی تو میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور تسلی دی کہ یہاں کوئی تمہارا بچہ تم سے نہیں چھینے گا۔
پھر میں وہاں سے اٹھ کر بابا کے کمرے میں آیا تاکہ انہیں سمجھا سکوں اور اس پاگل پن کی وجہ پوچھوں، مگر میں جیسے ہی ان کے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ اپنی لائٹ بند کیے اندھیرے میں میری مرحومہ ماں کی تصویر ہاتھ میں لیے زاروں قطار رونے میں مصروف تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مجھ میں ان سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور میں الٹے قدموں ہی وہاں سے واپس شہر میں چلا آیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا کہ آخر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو یہ دونوں مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ تبھی اچانک میرے موبائل پر میرے ایک قریبی دوست کا فون آیا۔ وہ مجھے کسی ضروری کام کے سلسلے میں ایک ریسٹورنٹ میں بلا رہا تھا۔ میرا دماغ پہلے ہی ان گھریلو الجھنوں کی وجہ سے بوجھل تھا، اس لیے میں جس حال میں بیٹھا تھا بغیر کپڑے تبدیل کیے ویسے ہی جلدی میں دوست کے پاس چلا گیا۔ وہاں کام اور باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور شام کو جب میری گھر واپسی ہوئی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں نے جیسے ہی گھر کا مرکزی دروازہ کھولا تو اندر ہر طرف ایک عجیب اور خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں گھبرا کر تیز قدموں سے اپنے کمرے میں گیا تو وہاں امبر اور بچہ دونوں غائب تھے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں بھاگ کر بابا کے کمرے میں گیا اور چیک کیا تو بابا بھی اپنے کمرے میں موجود نہیں تھے۔ پورا گھر بالکل خالی پڑا تھا۔ میں نے بدحواسی کے عالم میں بابا کو کال ملائی تو ان کے موبائل کے رنگ ٹون ان کے کمرے میں ہی سنائی دی۔ ان کا موبائل وہیں بستر پر پڑا ہوا تھا لیکن وہ خود غائب تھے۔ میں نے پریشانی سے اپنا سر تھام لیا کہ یا خدایا، وہ اتنی بڑی لاپرواہی کیسے کر سکتے ہیں اور اس حالت میں امبر اور بچے کو لے کر کہاں جا سکتے ہیں۔ میں بنا ایک پل ضائع کیے جلدی سے بائک اسٹارٹ کر کے امبر کے میکے کی طرف بھاگا اور وہاں پہنچ کر میں نے شکر ادا کیا کہ میری بیوی اور میرا بیٹا صحیح سلامت وہاں موجود تھے، لیکن امبر وہاں بھی بری طرح رو رہی تھی اور میرے ساتھ دوبارہ اس گھر میں واپس آنے سے صاف انکاری تھی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا اور بار بار اس سے پوچھتا رہ گیا کہ آخر وہ اس طرح اچانک گھر چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئی، آخر بات کیا ہے۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے غصے اور خوف کے ملے جلے لہجے میں کہنے لگی کہ زاہد، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، جس گھر میں تمہارا یہ نشائی باپ رہے گا وہاں میں اب ہرگز ایک پل کے لیے بھی نہیں رہوں گی۔ اس کی یہ دو ٹوک اور غیر متوقع بات سن کر میں بالکل حیران رہ گیا اور سوالیہ نظروں سے گھورتا رہا۔ تبھی خود پر بمشکل قابو پاتے ہوئے میں نے انتہائی دھیمی آواز میں پوچھا کہ امبر، تم اچانک ایسے کیوں چاہ رہی ہو؟ ہمیں اس گھر میں ساتھ رہتے ہوئے 1 سال ہونے کو آیا اور اب تمہیں اچانک میرے بوڑھے باپ سے مسئلہ ہونے لگا۔ وہ تو ویسے ہی سارا دن اپنے اندھیرے کمرے میں پڑے رہتے، انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میری اس بات پر امبر مجھ سے جھگڑنے لگی اور چلاتی ہوئی کہنے لگی کہ میں اگر اس گھر میں دوبارہ جاؤں گی تو صرف اس شرط پر جاؤں گی کہ وہاں تمہارے والد موجود نہیں ہوں گے، تمہیں انہیں اس گھر سے نکالنا ہوگا۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ امبر میری بات سنو، ابا جان اس وقت گھر پر نہیں ہے، وہ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، تم فی الحال میرے ساتھ چلو۔ وہ تڑپ کر کہنے لگی کہ نہیں، تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، تم اپنے باپ کی پردہ پوشی کر رہے ہو۔ میں دوپہر کو کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک میری آنکھ کھلی تو وہ میرے معصوم بیٹے کو چپکے سے گود میں اٹھا کر باہر لے جا رہے تھے۔ اگر میں وقت پر نہ جاگتی تو وہ میرے بچے کو غائب کر دیتے۔ مجھے ان پر بالکل یقین نہیں ہے اور میں اس گھر میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ تم فکر مت کرو، ان کی تمام ذمہ داری میں اپنے سر لیتا ہوں، میں انہیں سمجھاؤں گا، تم بس ایک بار گھر تو چلو۔ میری کافی منت سماجت کے بعد وہ روتی ہوئی بچے کو لیے میرے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی اور جیسے ہی میں اسے لے کر واپس اپنے گھر پہنچا تو وہاں میری شادی شدہ بہنیں بھی پہلے سے ہی آئی ہوئی تھی۔ میں نے دراصل ان سب کو اس لیے یہاں بلایا تھا تاکہ اس روز کے گھریلو مسئلے کا کوئی حتمی اور مستقل فیصلہ کیا جا سکے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میری بہنیں میرا ساتھ دیں گی، مگر وہاں پھنسا ہی پلٹ گئی۔ وہ تو الٹا میری بیوی امبر کے خلاف ہو گئی اور اس پر برسنے لگی، کہنے لگی کہ زاہد ہمارا بوڑھا باپ اس وقت گھر موجود نہیں ہے اور وہ یقیناً اسی امبر کے تانوں اور بدتمیزی کے کہنے پر کہیں دل برداشتہ ہو کر گیا ہے۔ وہ اتنے دنوں تک کبھی گھر سے غائب نہیں رہتے تھے اور اگر کبھی کسی کام سے باہر جاتے بھی ہیں تو اپنا موبائل ہمیشہ ساتھ لے کر جاتے۔ اب اس حالت میں ہم انہیں کہاں ڈھونڈنے کو نکلیں؟ میں نے سب کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم سب فکر مت کرو، بابا جان چند دنوں میں خود ہی لوٹ آئیں گے اور اگر وہ نہ لوٹے تو میں خود جا کر ان کا پتہ کروں گا۔ میری یہ بات سن کر وہ سب خاموش تو ہو گئی، لیکن اب مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرے دل میں اب شک نے طوالت پکڑ لی تھی اور گہرے وسوسے سر اٹھانے لگے تھے۔ مجھے شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے باپ کو کچھ تو میرے معصوم بیٹے سے مسئلہ ہے، ورنہ وہ تو اسے دیکھ کر منہ نہ چھپاتے۔ میں نے فوراً اس پر اصرار مسئلے کا حل سوچا اور اگلے ہی روز جیسے ہی والد صاحب چپ چاپ گھر واپس آئے، میں نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بیٹے کا DNA ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی اس بات کی بھنک تک نہ پڑنے دی تھی، ویسے بھی وہ ان طبی اور قانونی معاملات کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتی تھی، اس لیے اسے پتہ بھی نہ چل پاتا کہ میں اس کے اور بچے کے ساتھ ہسپتال کیوں گیا ہوں اور کیا کروانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن جیسے ہی چند دنوں بعد وہ DNA ٹیسٹ کی رپورٹ میرے ہاتھ میں آئی،
تو اسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرا پورا جسم مفلوج ہو گیا۔ میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھیانک دھوکہ ہو سکتا ہے۔ زندگی میں پہلی بار غیرت کے مارے اور شرم سے میرا سر جھک گیا، اکیلا سڑک کنارے بیٹھا رہا۔ مجھے لگا کہ شاید اس ٹیسٹ میں وہی کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے یا لیبارٹری والوں سے کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے، تبھی رپورٹ میں یہ سب لکھا آ رہا ہے۔ مگر اس شک کو دور کرنے کے لیے میں نے شہر کے جتنے بھی نامور ڈاکٹروں سے ملاقات کی، انہوں نے ہر بار مجھے وہی دردناک اور تلخ نتیجہ سنایا۔ اب میں اس حد تک مجبور ہو گیا تھا کہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو کر اس گھنونے سچ پر بات کر سکوں۔ میں کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو واپس گھر لے آیا، اور جیسے ہی اسے اپنی بیوی کی گود میں تھمایا تو وہ میری بدلی ہوئی رنگت دیکھ کر سوالیہ نظروں سے مجھے گھورتی رہ گئی، مگر میرے پاس اس وقت اس کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ میں چپ چاپ وہاں سے نکلا اور اپنے کام پر چلا گیا۔ ابھی مجھے اپنی دکان پر آئے ہوئے مشکل سے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اچانک میرے موبائل پر امبر کا فون آنے لگا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو وہ دوسری طرف سے زار و قطار روتے ہوئے چلانے لگی کہ زاہد، تمہارا جابر باپ میرے ہاتھوں سے میرا بچہ زبردستی چھین کر کہیں لے گیا۔ وہ جاتے جاتے کہہ رہا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے میرا بچہ واپس نہیں لوٹائے گا۔ میں کہتی تھی نا کہ زاہد، تمہارے اس نشائی باپ کی بری نظر میرے بیٹے پر ہے، لیکن تم میری بات پر یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ امبر کی یہ خوفناک بات سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ رپورٹ دیکھنے کے بعد پہلے ہی اپنے باپ پر مجھے شدید غصہ تھا، اور اب اس حرکت کے بعد تو میرا خود پر بالکل بھی کنٹرول نہیں رہا تھا۔ غصے اور بے بسی کے عالم میں چند سیکنڈز تک دیوار کو گھومتا رہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے طوفانی رفتار سے واپس گھر آیا۔ دیکھا تو رو رو کر میری بیوی کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل مجھے اور میرے خاندان کو جلی کٹی باتیں سنا رہی تھی کہ میرے باپ نے اس کا گھر اجاڑ دیا، لیکن اس وقت اسے کچھ بھی سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس لیے میں نے بنا وقت گنوائے اپنے باپ کو پاگلوں کی طرح تلاش کرنا شروع کیا، اور جلدی میری یہ تلاش ختم ہو گئی۔ وہ مجھے محلے سے دور اپنے ایک پرانے جوانی دوست کے ویران گھر میں مل گئے، اور میرا معصوم بیٹا انہی کے پاس ان کی گود میں تھا۔ میں غصے سے کانپتا ہوا بابا کے بالکل قریب گیا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا کہ بابا، میں DNA رپورٹ دیکھ چکا ہوں، میں اب سب کچھ جان چکا ہوں، لیکن میں یہ سارا کڑوا سچ آپ کے اپنے منہ سے سننا چاہتا ہوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ آج زندگی کے اس آخری موڑ پر کسی جھوٹ کا سراسر سہارا نہیں لیں گے، بلکہ حقیقت سے پردہ اٹھائیں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے بابا کہ میں اس راز کے متعلق دنیا میں کسی دوسرے انسان کو کبھی کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن مجھے یہ سب آج آپ کے اپنے منہ سے سننا ہے کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا۔ میری یہ بات سن کر انہوں نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا اور شرمندگی سے نظریں جھکا کر کہنے لگے کہ زاہد، بے شک میں قصوروار ہوں، میں گناہ گار ہوں، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں یہ سب میں نے اپنی مرضی سے کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ میری جیسی تربیت کی گئی تھی، میں نے زندگی بھر اندھا دھند وہی کیا۔ ان کی اس عجیب و چونکا دینے والی بات پر میں نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا تو پل بھر کے لیے شدید شرمندگی سے ان کے چہرے کی رنگت یکسر تبدیل ہوئی تھی، مگر فوراً ہی خود کو سنبھالتے ہوئے وہ اپنی پرانی اور تلخ یادوں میں کھو گئے اور کہنے لگے کہ زاہد، میں محض 5 برس کا تھا جب میری اپنی سگی ماں نے میرے معصوم ذہن میں یہ زہریلی بات ڈال دی تھی کہ مرد ہمیشہ عورتوں سے افضل اور برتر ہوتی ہے۔ مرد اس دنیا میں جو چاہے اپنی طاقت کے بل بوتے پر حاصل کر سکتا ہے، بس مرد کو اپنی ضد پر اڑے رہنا چاہیے اور کبھی کبھی مستقل مزاجی سے کام لینا چاہیے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ ایک مرد اگر اپنا گھر شان سے بسانا چاہتا ہے تو عورت کو ہمیشہ اپنے جوتے کی نوک اور سخت قابو میں رکھے۔ ان کے مطابق عورت تو پیر کی جوتی کی طرح تھی، مرد جیسے چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے، کوئی اس سے پوچھنے والا اور اسے روکنے والا نہیں تھا۔ میں نے بھی بچپن سے اپنے گھر میں اسی جابرانہ ماحول میں پرورش پائی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے ابا کو دیکھا کہ وہ ہر وقت اماں پر غصہ کرتے رہتے اور ان پر ظلم کا حکم چلاتے تھے، اور اماں آگے سے خوف کے مارے ایک لفظ بھی نہ بولتی تھی، بلکہ دن رات ابا کی جی حضوری میں لگی رہتی تھی۔ میری 3 بہنیں تھیں، لیکن ان تینوں میں سب سے زیادہ اہمیت اور لاڈ پیار ہمیشہ مجھے ہی حاصل تھا، اور کیوں نہ ہو، میں اس بزدار خاندان کا اکلوتا چشم چراغ اور وارث تھا۔ سیف خان کی نسل کو آگے بڑھانے والا میں اکلوتا شخص تھا جس کی ایک چھوٹی سی خواہش کو بھی چند منٹوں میں پورا کر دیا جاتا تھا۔ ابھی میں کسی چیز کے بارے میں صرف سوچ ہی رہا ہوتا تھا اور بابا وہ مہنگی چیز میرے ہاتھ میں لا کر رکھ دیتے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر فخر سے مسکرا کر رہ جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے بابا کا یہ سایہ ہمیشہ میرے سر پر سلامت رہے گا اور وہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن اسے یہاں سے جانا ہی پڑتا ہے۔ چنانچہ بابا بھی ایک دن مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، اور ان کے جاتے ہی میری زندگی کا وہ بدترین دور شروع ہوا جس نے مجھے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ محض 20 سال کی عمر میں دولت کے نشے میں ایسے آوارہ اور غلط لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا جو نہ صرف دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے تھے
بلکہ کوٹھے پر جانا اور وہاں راتیں گزارنا اپنی مردانگی، عزت اور شان سمجھتے تھے۔ میں بھی اندھی دولت اور جائیداد کے زام میں روز وہاں جانے لگا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں جو مرضی کروں میرے ساتھ کبھی بھی مکافات عمل نہیں ہوگا، میرے گناہوں کا حساب کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو طاقتور اور برسر اقتدار ہے وہ ہر چیز پر حق رکھتا ہے۔ یہ بات میرے بابا نے مجھے گھٹی میں بتائی تھی کہ تم ایک مرد ہو اور تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ میں نے ان کی اس بات کو پلو سے باندھ لیا تھا، اس لیے میں نے اپنی زندگی میں کئی معصوم عزتوں سے کھیلا اور ظاہر مجھے آج تمہارے سامنے اس ہولناک سچ کا اقرار کرتے ہوئے بالکل بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی، کیونکہ میری تربیت ہی ایسے ماحول میں کی گئی تھی کہ مجھے گناہ بھی گناہ نہیں لگتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسی کھینچی اور میں اپنے ہی کھودے ہوئے اندھیرے کنویں میں جا گرا۔ میری سگی بہن کو میرے ہی جعلی دشمنوں نے اغوا کر لیا تھا اور اس پر ایسا بدترین ظلم اٹھایا کہ وہ اسے اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ اس کی لاش کی شناخت کی جا سکے۔ یہی نہیں، وہ دشمن اب میری ہر عزت کے پیچھے پڑ چکے تھے۔ انہیں دنوں دن رات میری ماں نے مجھے شدید مجبور کر کے رکھا تھا کہ میں اب اپنا گھر بسا لوں اور شادی کروں، مگر میں کسی صورت شادی کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ مجھے اب عورت ذات سے ایک عجیب سا ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ زندگی میں عورت کا ہونا مرد کو جذباتی طور پر کمزور کر دیتا ہے، اور میں کسی کے سامنے کمزور نہیں بننا چاہتا تھا۔ میرے پرانے دشمن پاگلوں کی طرح مجھے اب بھی سارے پاکستان میں ڈھونڈ رہے تھے۔ ایسے نازک حالات میں شادی کر کے اپنی کمزوریاں اکٹھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بہنوں کی شادیاں کی تو انہیں سخت لہجے میں دوبارہ میرے گھر آنے سے صاف روک دیا۔ وہ بیچاری اپنے اس جابر بھائی کے سامنے خوف کے مارے کچھ نہ بول سکتی تھی، اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور ہمارے گھر آنا بالکل چھوڑ دیا۔ لیکن اماں نے دن رات ایک ہی ضد پکڑ رکھی تھی کہ وہ مرنے سے پہلے میری شادی دیکھنا چاہتی ہے۔ میں آخرکار ماں کے روز روز کے اس اصرار اور رونے دھونے سے شدید تنگ آ کر شادی کی رضامندی دے چکا تھا۔ مجھے دل میں لگا کہ جیسے میری ماں نے پہلے بیٹے کی شکل میں مجھے جنم دے کر نسل چلائی تھی، ایسے ہی میری بیوی بھی مجھے میرا وارث دے گی۔ مگر میرے ساتھ قدرت کا کھیل بالکل الٹا ہو گیا۔ میری بیوی نے نسل چلانے کی بجائے ایک کے بعد ایک مسلسل 3 معصوم بچیوں کو جنم دیا۔ شروع میں تو میں اس شادی سے بہت خوش تھا، لیکن جب میری بیوی نے مسلسل 3 بچیاں پیدا کی تو مجھے اپنی اس بے قصور بیوی سے شدید نفرت ہونے لگی۔ میں ہر وقت گھر میں بلا وجہ اس پر غصہ نکالتا کہ آخر کیوں اس نے صرف بچیوں کو ہی جنم دیا۔ میں جن خاندانی ذمہ داریوں سے دور بھاگتا تھا، اس نے وہی بچیوں کی ذمہ داریاں دوبارہ سے میرے سر پر تھوپ دی تھی۔ میری دیکھا دیکھی اماں بھی اکثر میری بیوی پر غصہ ہوتی رہتی اور اسے تانے دیتی۔ پھر زاہد جب تم دنیا میں پیدا ہونے والے تھے تب میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اب کی بار تم نے بیٹی پیدا کی تو میں اسی وقت تمہیں گھر سے ذلیل کر کے نکال دوں گا اور ہمیشہ کے لیے طلاق دے دوں گا۔ میری یہ دھمکی سن کر میری بیوی خوف سے بری طرح ڈر گئی۔ جب اسے زچگی کے لیے اسپتال لے جایا گیا تو وہاں اس نے اپنے طلاق کے ڈر سے کسی طرح ایک نرس کو بھاری پیسے دے کر اپنی پیدا ہونے والی چوتھی بیٹی کو وہاں موجود ایک دوسرے بچے سے تبدیل کروا لیا۔ ہسپتال کے دوسرے کمرے میں ایک غریب عورت کو 5واں بیٹا ہوا تھا۔ اس نرس نے لالچ میں آ کر اس غریب کا وہ معصوم بیٹا میری چوتھی بیٹی سے چپکے سے بدل دیا۔ مجھے آج تک یہ نہیں معلوم کہ میری وہ سگی بیٹی کس مجبور خاندان کو زبردستی تھما دی گئی تھی، لیکن جب اس وقت میری ماں نے خوشی خوشی کمرے میں آ کر بتایا کہ مبارک ہو تم ایک بیٹی کے باپ بن چکے ہو، تو میں نے پورے شہر میں خوب جشن منایا۔ مگر قدرت کا کرنا دیکھو کہ یہ راز جلد ہی مجھ پر فاش ہو گیا کہ وہ نرس کے ہاتھوں بدلا ہوا میرا سگا بیٹا نہیں تھا بلکہ کسی اور کا خون تھا۔ مجھے یہ کڑوی حقیقت معلوم ہو چکی تھی، مگر میں نے اپنی بیوی کو یہ بتا کر کبھی شرمندہ نہیں کیا، بلکہ الٹا میں اس کے اس بڑے جھوٹ میں برابر کا ساتھ دینے لگا۔ مجھے اندر ہی اندر بس اس بات کا ایک جھوٹا اطمینان تھا کہ اگر میں کل کو مر بھی گیا تو چلو میرے گھر میں کوئی مرد تو موجود ہوگا جو میری بیوی اور میری ان بچیوں کا سہارا بن سکے گا اور انہیں سنبھالے گا۔ میری ماں اس بیٹے کی پیدائش پر بے حد خوش تھی اور وہ بار بار چوم چوم کر مجھے خوش نصیب کہتی تھی، کیونکہ میں ایک بیٹے کا باپ بن چکا تھا۔ میں بھی اس جھوٹی خوشی میں پہلے سے زیادہ اکڑ کر زمین پر چلنے لگا۔ فخر سے میرا سر اونچا ہو گیا تھا اور کندھے چوڑے ہو چکے تھے۔ میں جب بھی اپنے یار دوستوں کی محفل میں بیٹھتا تو ایک عجیب سا غرور اور تکبر میرے لہجے سے صاف جھلکتا تھا۔ جب میری وہ تینوں بچیاں بڑی ہو گئیں تو میں نے وقت پر ہی ان کا فرض ادا کر کے ان کی شادیاں کر دی۔ پھر جب تمہاری باری آئی تو میں نے اپنے اسی جھوٹ کو چھپانے کے لیے اپنی سگی بہن کی بیٹی ملائکہ سے تمہاری شادی کروا دی، مگر افسوس کہ وہ زیادہ عرصہ تمہاری زندگی میں نہ رہ سکی اور بچہ پیدا کرتے ہوئے مر گئی۔ ایک روز میں اپنی اسی پرانی عادت کے مطابق ملتان کے ایک کوٹھے پر گیا تو وہاں مجھے ایک نوجوان لڑکی ملی۔ میں نے جیسے ہی اس کو پہلی نظر میں دیکھا تو دیکھتے ہی میں اندر سے کانپ گیا اور پہچان گیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی وہی سگی بیٹی ہے جسے اسپتال میں نرس نے بدلا تھا، کیونکہ اس کے چہرے کے نین نقوش ہو بہو میرے جیسے تھے۔ وہ بالکل میری پرچھائی تھی۔
میں نے وہاں کوٹھے کی مالکن بائی سے خفیہ بات کی اور اپنے طور پر میڈیکل ٹیسٹ کروائے تو یہ بات 100% ثابت ہو گئی کہ وہ میرا ہی اپنا خون ہے۔ میں بیٹا پا کر اتنا اندھا اور خوش ہو گیا تھا کہ میں نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا کہ میری اپنی سگی بیٹی کس حال میں کہاں ٹھوکریں کھا رہی ہوگی۔ میں تو اسے اس دلدل میں دیکھ کر بالکل دنگ رہ گیا، جبکہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے میرے عیاش دوست اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر مجھ سے کہنے لگے کہ یار ہمارے انتخاب کو داد دو، دیکھا کتنی شاندار اور خوبصورت لڑکی ڈھونڈ کر لائے ہیں تمہارے لیے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے چپ سادھ لی اور پھر اسی غیرت کے جھٹکے سے تب سے میں نے کوٹھوں پر جانا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ لیکن ظاہر میں اپنی اس سگی بیٹی کو سب کے سامنے اپنے گھر لانے کے قابل نہیں تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے پوچھتے ہوئے بھی شدید شرم محسوس ہو رہی تھی کہ آخر اس نے جب سالوں پہلے اسپتال میں بچہ تبدیل کیا تھا تو میری معصوم بیٹی کو کس غریب کے ہاتھ تھمایا تھا جو آج اس کوٹھے پر پہنچ گئی تھی۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد جب تمہاری ماں میری بیوی مر گئی تو میں نے سوچا کہ اب میں اپنی اس بیٹی کو دنیا سے چھپا کر گھر لے آؤں گا۔ میں اسے ڈھونڈنے دوبارہ اس کوٹھے پر جا پہنچا، مگر وہاں جا کر مجھے جو ہولناک خبر ملی اس نے میرے پیروں تلے سے آخری زمین بھی کھینچ لی، کیونکہ میری بیٹی کے پیٹ میں کسی درندے کا ایک ناجائز بچہ پل رہا تھا۔ میں اسے اب اس حالت میں گھر لے بھی آتا تو کس منہ سے لاتا؟ پہلے پہل تو میرے دماغ میں یہ گھٹیا سوچ آئی کہ میں دنیا کی نظروں سے بچانے کے لیے اسے اپنی دوسری بیوی کے طور پر اپنے گھر لے آتا، مگر یہ شرعاً اور قانوناً ممکن نہیں تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے، اس لیے میں نے پھر چپ سادھ لی۔ اپنی سگی بیٹی کو گناہ کی اس حالت میں دیکھ کر یہ بات میرے دل پر ایسی لگی کہ میں دن رات اور زیادہ کثرت سے نشہ کرنے لگا اور دھیرے دھیرے نشے کی اس ہولناک لت میں بری طرح سے پھنس گیا۔ میں پہلے تو صرف عیاشی کے لیے نشہ کرتا تھا، مگر اپنی بیٹی کا یہ بھیانک انجام دیکھ کر مجھے سمجھ آئی کہ میں نے اپنی جوانی میں جو گناہ بوئے تھے اب اس بڑھاپے میں مجھے وہی کاٹنے پڑ رہے تھے۔ میں نے آخرکار ہمت کی اور اس کوٹھے والی بائی کو بھاری پیسے دے کر اپنی بیٹی کو اس جہنم سے آزاد کروا لیا۔ کئی روز تک میں نے اپنی اس بیٹی کو محلے سے دور اپنے ایک قریبی دوست کے گھر چھپا رکھا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اب ایسا کیا کروں کہ وہ میری باقی بیٹیوں کی طرح ایک عزت دار اور اچھی زندگی گزار سکے۔ تبھی تنہائی میں مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اس کی شادی کر دی جائے، مگر اس کے پیٹ میں ایک ناجائز بچہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی شریف انسان اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے جس دوست کے گھر اسے ٹھہرایا تھا میں نے ایک دن ہاتھ جوڑ کر اس سے بھی درخواست کی کہ وہ میری بیٹی کا پردہ رکھنے کے لیے اس سے شادی کر لے، مگر اس نے میرے منہ پر ہی صاف انکار کر دیا اور غصے سے کہنے لگا کہ میں جلد از جلد اپنی بیٹی کا کوئی اور انتظام کر لوں، کیونکہ وہ مزید ایک دن بھی میری ایسی بیٹی کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتا۔ تبھی میرے اس شیطانی ذہن میں ایک آخری ترکیب آئی، کیوں نہ میں اپنی بیٹی امبر کی شادی تم سے یعنی زاہد سے کر دوں۔ ویسے بھی تم میری سگی اولاد نہیں ہو اور نہ ہی میری بیوی نے تمہیں کبھی اپنا دودھ پلایا تھا، کیونکہ تمہاری پیدائش کے وقت وہ بہت بیمار تھی اور تمہیں شدید یقین تھا، تو اس لیے تمہیں ایسی چیزوں سے دور رکھا گیا۔ میرا یہ فیصلہ مجھے بہت معقول لگا، کیونکہ اس طرح ساری زندگی میری سگی بیٹی امبر میری ہی نظروں کے سامنے میرے اپنے گھر میں ایک عزت دار بیوی بن کر رہتی۔ میری بیٹی امبر کو یہ سارا سچ معلوم تھا۔ وہ مجھ سے اور میری شکل سے شدید نفرت کرتی تھی، وہ میرا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے وہ میرے گھر میں سامنے آتے ہی خوف اور گھن کے مارے چھپ جایا کرتی تھی۔ پھر جب اس کا وہ بچہ پیدا ہوا تو میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ وہ تمہاری اولاد نہیں ہے۔ تبھی میں روز امبر کو اکیلے میں مجبور کرنے لگا تھا کہ وہ یہ بچہ چپکے سے مجھے دے دے، تاکہ میں یہ بچہ ہمیشہ کے لیے اس کے حقیقی والد کے پاس دور چھوڑاؤں اور تمہارا گھر برباد نہ ہو۔ مگر وہ اپنے بچے کی محبت میں نہیں مانی۔ اس دن جب میں نے زبردستی اس سے وہ بچہ کھینچنے کی کوشش کی تو وہ بھاگ کر میرے اسی دوست کی بیوی کے پاس چلی گئی جہاں وہ پہلے رہا کرتی تھی، اور سارا رولا پڑ گیا۔ اپنی بیٹی کا یہ گھر بسانے کے واسطے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب دوبارہ کبھی تمہارے سامنے اس گھر واپس نہیں آؤں گا، مگر انہی دنوں مجھے اچانک معلوم ہوا کہ تم نے لیبارٹری سے اس بچے کا DNA ٹیسٹ کروایا تو میں بری طرح ڈر گیا۔ میں بدحواسی میں وہ بچہ لے کر یہاں چلا آیا، کیونکہ میں کسی قیمت پر اپنی بیٹی کا یہ گھر برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پہلے ہی میری گھٹیا سوچ اور ماضی کے گناہوں کی وجہ سے میری معصوم بچی اتنے عرصے تک کوٹھے پر جہنم کی زندگی گزار چکی تھی۔ اب میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری وجہ سے مزید کسی مشکل میں پھنسے۔ ظاہر جہاں سے تم نے یہ ٹیسٹ کروایا تھا میں چھپ کر اس ہسپتال کی لیبارٹری میں گیا۔ وہاں جا کر جب میں نے معلوم کیا تو مجھے پتہ چلا کہ تم نے اپنے اس بیٹے کا نہیں بلکہ خود اپنا DNA ٹیسٹ کروایا تھا تاکہ تم یہ جان سکو کہ تم میری اولاد ہو یا نہیں۔ یہ جان کر مجھے ایک زوردار شوق لگا اور میں بری طرح ڈر گیا۔ مجھے لگا کہ میں ہمیشہ کے لیے تمہاری نظروں سے گر چکا ہوں۔ تم بھی اپنے دل میں کیا سوچتی ہوگی کہ میں کتنا بغیرت اور گرا ہوا انسان ہوں۔ یہ سب دردناک سچ کہہ کر بابا زار و قطار روتے ہوئے میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے۔
میں نے تڑپ کر ان کے وہ جڑے ہوئے کانپتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا کہ بابا بس کر دے، میں آپ کو دل سے معاف کر چکا ہوں، جو ہوا سو ہوا، اب چلیے میرے ساتھ واپس گھر چلے۔ اور بابا ایک بات آج آپ بھی اپنے ذہن نشین کر لیجئے، یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا اپنا خون اور میری اپنی اولاد ہے۔ میری یہ چونکا دینے والی بات سن کر بابا کا شرمندگی سے جھکا ہوا سر ایک دم جھٹکے سے اوپر اٹھا اور وہ حیرت و شدید بے یقینی کے عالم میں میری جانب دیکھنے لگے۔ میں نے ایک سرد آہ بھری اور ان کی طرف دیکھ کر تلخ لہجے میں کہنے لگا کہ ہاں بابا، اپنے باپ کے نقش قدم اور اسی گندے روش پر چلتے ہوئے میں بھی جوان ہوتے ہی اکثر اسی کوٹھے پر جایا کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نادانی میں مجھ سے یہ اتنی بڑی خطا سرزد ہو جائے گی۔ وہ معصوم لڑکی میرے اس بھیانک اور گناہ گار چہرے سے بالکل واقف نہیں تھی، کیونکہ کوٹھے کے ان بند اور اندھیری کمروں میں شراب اور نشے کی دھن میں اور وہاں کی مدھم رنگین اور سحر انگیز روشنیوں میں چہرے دھندلا جاتے ہیں۔ وہاں جسم تو نظر آتے ہیں مگر انسان کی پہچان اور غیرت دونوں اندھی ہو جاتی ہے۔ میں وہاں ہمیشہ رات کے سی گھپ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اپنا منہ چھپائے جاتا تھا، اور وہ لڑکی تیز میک اپ، زربرق لباس اور غبارے گناہ کی وجہ سے ایک الگ ہی عورت دکھائی دیتی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ لڑکی آپ ہی کی بیٹی ہے۔ جب آپ نے میری مرضی پوچھے بغیر اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے میری شادی اس سے طے کی تو میں نے ایک فرما بردار بیٹی کی طرح خاموشی سے ہاں کر دی، مگر شادی کی پہلی رات جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ تو وہی لڑکی تھی۔ یہ ہولناک سچ سنتے ہی بابا نے صدمے سے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا، اور یہ تھپڑ ان کا نہیں بلکہ مکافات عمل کا تھا۔ میں نے اپنے ابلتے آنسو پیے اور اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر وہاں سے نکل آیا۔ گھر پہنچ کر میں نے روتے ہوئے بیوی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر DNA رپورٹ اور کوٹھے کی ساری حقیقت رکھ دی۔ وہ پھٹ پڑی مگر بچے کے مستقبل کی خاطر اس نے مجھے معاف کر دیا۔ ابھی میں آنسو صاف ہی کر رہا تھا کہ بابا کے دوست کی کال آئی، زاہد تمہارے جانے کے بعد تمہارے بابا کو صدمے کا ہارٹ اٹیک آیا اور اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئے۔ یہ سن کر میرا وجود بکھر گیا اور میں دیوانوں کی طرح اسپتال بھاگا۔ وہاں سرد کمرے میں ان کی لاش دیکھ کر میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ شخص میرا سگا باپ تھا ہی نہیں، نہ وہ میری سگی ماں تھی جنہوں نے اسپتال میں مجھے اپنے فائدے کے لیے غریب عورت سے بدلا تھا۔ میرا ان سے کوئی سگا خون کا رشتہ نہیں تھا، مگر اس سب کے باوجود میں دل سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا، اپنے گھر کا اکلوتا چراغ بنا کر رکھا اور ایک باپ کی طرح میری ہر خواہش پوری کی۔ میں ان کے جیتے جی ہی ان کے سارے گناہوں سمیت معاف کر چکا تھا۔ اب مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، البتہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ہی نظروں میں اتنی بری طرح گر چکا ہوں کہ اب ساری زندگی توبہ کے سجدوں میں گزار کر بھی شاید خود کو کبھی معاف نہ کر پاؤں گا۔